اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی سی ہے جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہو۔ وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی قریب ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت ہی سلب کر لے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا کیے بطور رزق، پس جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کسی پھل کا رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو مقرر کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہراؤ اور سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔